السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اسی طرح سچی اور پراسرار کہانیاں ہمارے ساتھ سن سکیں۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں جنید نے کراچی سے بھیجی ہے۔ یہ ہولناک واقعہ جنید اور ان کی فیملی کے ساتھ کراچی میں پیش آیا۔ تو آئیے آگے کی کہانی ہم جنید کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام جنید ہے۔ میں ویسے تو ملتان کا رہنے والا ہوں، لیکن چند سالوں سے کراچی میں ہی مقیم ہوں۔ یہ بات سال 2017 کی ہے، جب میں نوکری کی تلاش میں ملتان سے کراچی نیا آیا تھا۔ ان دنوں میں بے روزگار تھا اور کراچی اپنی فیملی کے بنا اکیلے ہی آیا تھا۔ خوش قسمتی سے میرے چند رشتہ دار جو اس وقت کراچی میں ہی رہائش پذیر تھے، میں نے کچھ دن ان کے گھر میں ہی گزر بسر کیا اور یہ سوچا کہ جب کوئی ڈھنگ کی نوکری لگ جائے گی تو میں دوسرے گھر میں کرائے پہ شفٹ ہو جاؤں گا اور ساتھ ہی اپنی فیملی کو بھی کراچی بلا لوں گا۔ چند دنوں کی کاوشوں کے بعد مجھے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک اچھی جاب مل گئی، جس کے بعد میں نے کورنگی کے ہی علاقے میں ایک کرائے کا گھر لے لیا اور ساتھ ہی اپنی فیملی، جس میں میری والدہ، میری بیگم اور میرے 2 بیٹے تھے، ان کو بھی کراچی بلا لیا۔ میں آپ کو اس گھر کی ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ گھر کورنگی کے گنجان علاقے 5 نمبر میں واقع تھا۔ ہمارا وہ گھر گراؤنڈ +1 تھا، لیکن ہم گراؤنڈ فلور پہ ہی رہتے تھے، جس میں 3 کمرے تھے۔ گھر کے مین گیٹ کے بالکل ساتھ ایک درمیانہ سے صحن تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک گھنا نیم کا درخت لگا تھا۔ گراؤنڈ فلور کے اوپر فرسٹ فلور تھا، جو کہ حیرت انگیز طور پہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ نہ تو اسے مالک مکان نے رینٹ پہ کسی کو دیا تھا اور نہ ہی وہ اس کے خود کے کسی استعمال میں تھا۔ الغرض کہ اس فرسٹ فلور کے مین دروازے پہ ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک عرصے سے نہیں کھلا ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس بند دروازے کے بالکل برابر سے چھت کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ بتاتے ہیں کہ شروع کے چند دن تو اس گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک رات کسی وجہ سے کمپنی سے گھر آتے آتے میں کافی لیٹ ہو گیا۔ اس وقت رات کے کچھ 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ میں نے گھر کا مین دروازہ کھولا اور اپنی بائک اندر پارک کرنے لگا کہ اچانک میری نظر اس نیم کے پیڑ پر پڑی، جہاں میں نے باقاعدہ دیکھا کہ وہاں سے کسی کی پرچھائی اٹھی اور فرسٹ فلور کی کھڑکی میں جا کر ضم ہو گئی۔ مجھے اس لمحے ایک جھٹکا سا تو لگا، کیونکہ وہ میرے لیے ایک غیر معمولی سی بات تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کے اس بات کو اگنور کر دیا کہ شاید یہ کسی گاڑی کی پرچھائی یا روشنی ہوگی، جبکہ اس ٹائم نہ تو وہاں کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی اور ہلچل۔ خیر، کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں سو گیا اور جب صبح اٹھا تو مجھے یہ بات یاد بھی نہیں رہی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے کہ ایک روز ایسے ہی آدھی رات کے پہر ہم کمرے میں سو رہے تھے کہ مجھے میری وائف نے گھبرا کر اٹھایا اور کہا کہ اسے مستقل فرسٹ فلور پہ کسی کے واک کرنے اور ڈیفرنٹ موومنٹس کی آوازیں آ رہی ہیں، جس پہ میں نے اسے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اوپر والا فلور تو کافی وقتوں سے بند پڑا ہے، بھلا وہاں سے کسی قسم کی آوازیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اور یہ کہہ کے میں سو گیا۔ اسی طرح آگے مزید چند اور دن گزر گئے۔ ان دنوں کبھی کچھ چیزیں غیر معمولی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی تو کبھی خود ہی چیزیں معمول پر دوبارہ آ جاتی۔ ایک رات ایسے ہی میری والدہ میرے کمرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے میری بیگم کو کہنے لگی کہ بیٹا، جنید سے پتہ کرو، وہ کافی دیر سے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت کی طرف گیا ہے اور اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ میری بیگم نے میری والدہ سے کہا کہ امی، جنید تو کمرے میں بے خبر سو رہے ہیں۔ میری والدہ کو لگا کہ شاید میں نیچے آ چکا ہوں گا اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ اگلی صبح جب میری بیگم نے مجھے یہ بات بتائی تو اس وقت میں امی کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کل رات کے بارے میں پوچھا، جس پہ میری امی نے مجھے بتایا کہ کل رات جب میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے تمہیں چھت کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے تمہیں آوازیں بھی دیں، لیکن تم بنا جواب دیے چھت کی طرف چلے گئے۔ اس بات کے بعد میں نے امی کو بتایا کہ امی، میں تو پوری رات کمرے میں سو رہا تھا، تو میں اوپر کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے لگا کہ میری والدہ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اور ایک بار پھر اسی طرح میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔
میری وائف جو اس وقت اس بات کو بھانپ چکی تھی کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ہمارے علاوہ تو موجود ہے، مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں اس گھر کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور دوسرا گھر تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن میں اسے ہر بار یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتا کہ دیکھو ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یہ صرف ہمارا وہم ہوتا ہے، تم زیادہ سوچنا بند کر دو۔ بتاتے ہیں کہ ایک دن عصر کے ٹائم میں اپنی کمپنی میں تھا کہ میری وائف کا مجھے فون آیا۔ وہ فون پر کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارا بیٹا آلیان جو اس وقت صرف 5 سال کا تھا، صحن میں کھیل رہا تھا کہ اچانک کھیلتے کھیلتے بری طرح گر گیا، جس کی وجہ سے اس کو محلے کے لوگ ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں اس وقت فوراً کمپنی سے ہاسپٹل کی طرف نکل گیا۔ ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اللہ کا شکر کریں کہ بر وقت اس بچے کو ہاسپٹل لے آیا گیا، ورنہ جتنا اس کا خون بہہ چکا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خیر اگلے دن میں اپنے بیٹے کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیسے گرے، تو جو اس نے جواب دیا اس کے بعد میں دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ شام کے ٹائم جب مما اور دادی کمرے میں تھیں، میں صحن میں کھیل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ اس نیم کے پیڑ سے اترا اور میرے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اور اچانک کھیلتے کھیلتے وہ مجھے اپنے ساتھ اس پیڑ پہ لے جانے لگا، اور جب میں نے اسے منع کیا اور مما کو آواز دینے لگا تو اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور دوبارہ اس پیڑ پر چڑھتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس بات کے پیش نظر میں نے ایک پہنچے ہوئے عالم سے رابطہ کیا۔ وہ گھر آئے، انہوں نے معاملات کا جائزہ لیا تو بتایا کہ اس گھر میں کوئی شدید قسم کے اثرات موجود ہیں، اور بالخصوص یہ جو نیم کا پیڑ ہے اس پہ الگ الگ طرح کی نحوست زدہ مخلوقات بسی ہیں۔ اس گھر کو جھاڑ پھونک کروانے سے یہ مخلوقات مزید برہم ہو کر اپنا زور پکڑ سکتی ہیں، جس سے آپ لوگوں کو اس کا مزید خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دیں۔ بلال اس بات کے بعد میں نے فوراً گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور خوش قسمتی سے کچھ ہی دنوں میں ہمیں ایک گھر مل بھی گیا اور ہم نے شفٹنگ اسٹارٹ کر دی۔ شفٹنگ کی رات ہمارا آدھا سامان اس نئے گھر میں جا چکا تھا اور آدھا سامان اسی گھر میں موجود تھا، تو ہم نے سوچا کہ آج آخری رات اس گھر میں گزار ہی لیتے ہیں، اور یہ سوچ کے ہم سب جو اس وقت کافی تھک چکے تھے اسی گھر میں بے خبر سو گئے۔ ابھی سوتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے فرسٹ فلور سے اسی طرح کی آوازیں آنے لگیں جس کے بارے میں مجھے میری وائف نے بتایا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج آخری دن ہے، جاتے جاتے ایک بار دیکھ ہی لوں کہ یہ ماجرا ہے کیا۔ بلال یقین کریں اس رات میں نے ابھی فرسٹ فلور کی طرف اپنے قدم بڑھائے ہی تھے کہ مجھے اس فرسٹ فلور کے بند کمرے کی طرف سے عجیب سی لینگویج میں مختلف آوازوں میں لوگوں کی چیخ چیخ کے بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی لینگویج ہے، لیکن ان کے بات کرنے کے طریقے سے لگ رہا تھا کہ یہ کافی غصے میں ہیں۔ لیکن اس وقت میں نے ہمت کی اور دروازے تک دبے پاؤں پہنچا۔ وہ دروازہ چونکہ بند تھا، لیکن میں نے وہاں موجود ایک کھڑکی پہ چھوٹے سے سوراخ سے جب اندر دیکھا تو میری چیخیں میری حلق میں ہی رہ گئیں، میری آنکھوں سے خوف کے آنسو نکلنے لگے۔ آپ یقین کریں میں نے وہاں ایک آدمی، ایک عورت اور ان کے ساتھ 3 چھوٹے بچوں کو دیکھا۔ ان بچوں میں 2 کی عمریں 5 یا 6 سال کے بیچ لگ رہی تھی اور ایک چند ماہ کا لگ رہا تھا جو اس عورت کی گود میں تھا۔ بلال ان سب کے چہرے ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے، ان کے چہرے بالکل سیاہ اور کالے تھے اور آنکھیں بالکل پیلی تھیں، اور ان کی ہائٹ عام انسان سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ میں اس وقت اپنی حالت آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسی چیز میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی۔ بلال میں نے اس ٹائم کلمہ پڑھنا اسٹارٹ کیا اور واپسی آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اپنے کمرے پہ پہنچنے کے بعد میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اپنی فیملی کے لیے دعائیں کی کہ آج کی یہ آخری رات ہماری اس گھر میں خیر سے گزر جائے۔ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں وہ آخری رات میں نے جس طرح گزاری صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس رات کے بعد ہم لوگوں نے اگلی صبح اپنے دیگر سامان کے ساتھ اس گھر سے نجات حاصل کیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ آج ہم سب اس نئے گھر میں ہنسی خوشی رہتے ہیں، لیکن میرا بیٹا
اس واقعے کے بعد آج بھی اچانک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میں اپنی بیوی اور والدہ کی باتوں کو سیریس لیتا تو شاید میرا بیٹا اس حادثے سے بچا ہوتا، لیکن شاید میرا مسلسل نظر انداز کرنا میری کوتاہی بن گئی تھی۔ سو دیٹ واز این انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہمیں جنید نے کراچی سے شیئر کی۔ دوستو، آپ لوگوں کو ہماری یہ اسٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہو تو ہم سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔